قادیانی پروپیگنڈا اور قادیانی مکر فریب دجل یہ کیا ہے؟ اب میں اپنے جو میرے احمدی دوست ہیں نا، میرے پیارے بھائی جو ہیں، احمدی بھائی جو میرے ہیں، چاہے مجھ سے اپنے خفا ہوں مگر میں ان کو احمدی بھائی ہی کہوں گا. یہ جو میرے احمدی بھائی ہیں نا، ان کی میں توجہ چاہتا ہوں. یہ جو احمدی حضرات ہیں میرے، ان کی توجہ میں اس وقت چاہتا ہوں. آپ کے مربی، آپ کا لٹریچر، آپ کے خطبہ، آپ کا جناب میڈیا یہ زور لگا کے تھک جاتا ہے، پورا زور لگاتا ہے اس بیانیے کے اندر کہ مسلمانوں کی جو صفات ہیں وہ یہودیوں سے ملتی ہیں. جس طریقے سے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا، اسی طریقے سے امت محمدیہ جو ہے یہ مرزیوں کے ساتھ سلوک کر رہی ہے، تو یہ یہودیوں کی صفت پر چل رہی ہے. کوئی احمدی اس چیز سے انکار نہیں کرے گا. حتیٰ کہ جس نے قادیانیت کا تھوڑا مطالعہ کیا ہے یا ایک دو مرزیوں سے بات کی ہے، وہ بھی اس چیز کی تصدیق کر دے گا کہ یہ ہمیں یہودیوں کی مانند سمجھتے ہیں. مگر بہت افسوس سے شیخ صاحب کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ اکے دکے مردیوں اور قادیانیوں کو میں دیکھتا ہوں جو مربیوں کے روپ دھارے ہوئے یہ بھیڑیے جو ہیں، یہ جب سوشل میڈیا کے اوپر آ کر تحریف اور تبدل سے کام لیتے ہیں، تو شیخ صاحب یہ کس کی صفت تھی قرآن میں؟ یہ تو یہودیوں کی صفت بیان کی گئی ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی صفت تھی کہ یحرفون الکلمہ عن مواضع بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ وہ کلمات کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے تھے. اسی کے شان نزول میں جو واقعہ ہے کہ یہود جو مدینہ کے اندر تھے، انہوں نے چونکہ ایک آئینی دستور کے اوپر، کانسٹیٹیوشن کے اوپر دستخط کر لیے تھے کہ اہل کتاب، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صفت یہودیوں کی کیوں تھی، وگرنہ آپ قادیانیوں کے پروپیگنڈا کو اور ان کے مکر اور فریب کو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کتنی پھرتی کے ساتھ، کتنی تیزی کے ساتھ، کتنی عیاری اور مکاری کے ساتھ، معذرت مجھے یہی الفاظ استعمال ادب کے اندر مل رہے ہیں، کرتے ہوئے اپنی عوام کو تو دھوکہ دے، ہمیں تو دھوکہ دے ہی رہے ہیں، اپنی عوام کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، کیا کرتے ہیں یہ کہ یہ تحریف اور تبدیل کا، اب دیکھیں یہودی کیا کرتے تھے، ان میں سے کسی نے زنا کر لیا، اب وہ زنا کا کیس جو ہے وہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر. آپ نے کہا دیکھو طے پایا تھا کہ اہل کتاب کے فیصلے اہل کتاب سے ہوں گے، یعنی کتاب سے ہوں گے، تو لاؤ اپنی بائبل کو. اس وقت جو مروجہ بائبل تھی اس کو لایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تکیہ جو ہے وہ منگوایا، اس کے اوپر بڑے احترام سے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اپنی تشریف کے نیچے سے تکیے خود زمین پر ہو گئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود زمین پر ہو گئے اور اس تکیے کو نکال کر اس کو بائبل کو اس کے اوپر رکھا جو اس وقت کی مروجہ تورات یا انجیل تھی. اس میں سے زنا کے اوپر جو رجم کے احکامات ہیں، جو سزائیں ہیں، وہ وہاں پر پڑھ کر سنائی. اب وہ پڑھ کر سنا، اس سے پہلے پڑھ کر سنانی تھی، تو جو وہ پڑھے لکھے لوگ تھے وہاں کے جو بڑے شاطر تھے شیخ صاحب، انہوں نے وہاں ہاتھ رکھ دیا. یہ بخاری شریف کی ہاتھ رکھ دی، اوپر سے دو پڑھیں اور نیچے سے دو پڑھیں، وہ نہ پڑھیں جہاں پر یہ مسئلہ ہے. اسی واقعے کی روشنی میں میں نے ایک پروگرام کے اندر شیخ صاحب بڑی شرح و بست کے ساتھ یہ وضاحت کی تھی کہ مجھے کیوں لگتا ہے کہ قادیانی ہی وہ لاسٹ ٹرائب ہیں جن کو یہودی ڈھونڈ رہے ہیں، وہ 13واں قبیلہ، کیونکہ ان کی حرکتیں ڈٹو وہی ہیں. اب شیخ صاحب مجھے بتائیں، دو پیچھے پڑھتے تھے، دو آگے پڑھتے تھے، جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے یہ جو سزا ہے اس کو نہیں پڑھ رہے. اب دیکھیں جب بھی کسی قادیانی کے ساتھ، احمدی دوست کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی ہے، بالخصوص مربی کے ساتھ، وہ کیا کہتا ہے، دو پیج پیچھے پڑھے دو آگے پڑھے، وہ نہیں پڑھ رہا جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. ان یہودیوں نے بھی سوری کیا جو مدینہ کے رہنے تھے. تو وہاں ایک صحابی کھڑے تھے جن کو پتا تھا کہ یہ کیا، انہوں نے کہا عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاتھ اٹھائیں، اس کے نیچے جو ہے نا یہ انہوں نے آیت چھپائی ہوئی ہے. اس سے شیخ صاحب ایک اور مسئلہ بھی نکل آتا ہے، لگے ہاتھ اپنے لوگوں کی بھی اصلاح کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم اگر ہوتا بذاتی ہی، تو آپ ہاتھ کے نیچے چھپی ہوئی اس آیت کو کیوں نہ پڑھ سکتے؟ یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتاب پڑھی ہے، اس کے اوپر یہودی جو ہے ربی جو ہے اس نے ہاتھ رکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کے لیے، نعوذ باللہ، چلاکی کرتے ہوئے، شیطانی کرتے ہوئے صحابی نے متنبہ کر دیا جس نے وہ کتاب پڑھی ہوئی تھی. نے کہا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے نیچے یہ معاملہ ہے. اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ نبی کو علم غیب جو ہے وہ کس قدر ہوتا ہے اور کس قدر نہیں ہوتا. خیر تو شیخ صاحب یہ تحریف تھی، اس کو قرآن نے کہا کہ یہ تحریف کرتے ہیں. اچھا، ایک اور مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ غالباً سورہ آل عمران کے اندر ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض. اہل کتاب کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ بعض جز کے ساتھ ایمان لے آتے تھے اور بعض کا انکار کرتے تھے. یہ جو جس رضی کا آپ نے نام لیا ہے، میں تو جانتا بھی نہیں اس کو، میں نے اس کی تھوڑی سی آواز سنی ہے، آپ نے تو، میں نے تو ادبن اور اخلاقن، اور آپ یہ سمجھے کہ سوشل میڈیا جو آپ کی برکت سے ہم نے ایک زیتون ایف ایم کا جو ایک بڑا کول ڈوڈ سا امیج بنایا ہے، وگرنہ میں جو اس کی آواز سنتا ہوں مجھے اس کے لچھن چال چلن اچھے نہیں لگتے، معذرت کے ساتھ میں یہ اچھے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. اچھا، مگر میں پھر بھی اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں. اچھا خیر، بہرحال شیخ صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص کیا کر رہا ہے، شیخ صاحب ڈٹو یہی حرکت کر رہا ہے، ڈٹو.
کیا کرتا ہے، ایک سپیکر ہے، آپ ہیں، آپ نے کمپلیٹ کانٹیکس میں چیز بیان کی ہے کہ احمدیوں میں یہ بات تو ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی اس بات کی اصلاح کر دیں، یعنی احمدیوں کے اندر یہ بات اچھی ہے، اگر وہ یہ ساتھ غلطی نہ کریں تو اب وہ یہ کیا کرے گا، آدھی بات کاٹے گا جس میں آپ نے کہا احمدیوں کے اندر یہ اچھی چیز ہے، اور جو غلطی کی، جو اصل بنیاد تھی جو غلطی کی، اس کو یہ جڑ سے نکال کے سائڈ پہ کر دے گا، اور اپنی پبلک میں یہ پورٹرے کرے گا کہ جناب دیکھو ایک شیخ بھائی جناب اتنے ڈیکڈ سے جناب اس نے احمدیت کے خلاف کاروائی کیا، دیکھو کہتا ہے احمدی جناب بڑی ترقی کر رہے ہیں۔